बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। معلم القرآن سے آج ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے قرآن کا ترجمہ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کے پچھلے سبق نہیں سنے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ پچھلے اسباق بھی سن لیں، اور باقاعدگی کے ساتھ جو ترجمہ قرآن کا سبق شیئر کیا جاتا ہے اسے ضرور سنا کریں۔ آپ قرآن کو وقت دیں، یہ قرآن آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی زندگی کی تمام تر پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں گی اور آپ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ آج کے سبق میں یہ 2 علامتیں ہیں، کا اور کی۔ یہ دونوں علامتیں اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ تفصیل در ذیل ہے۔ کا جو ہے یہ علامت واحد مذکر کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہے اور وہ مرد ہے، اس سے بات کر رہے ہیں تو اس کو مخاطب کرنے کے لیے علامت استعمال کی جاتی ہے، اور تینوں کے آخر میں، اسم کے آخر میں بھی آتی ہے، فعل کے آخر میں بھی اور حرف کے آخر میں بھی۔ اسماء کے ساتھ اگر کا اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے، جیسے عملو کا تیرا عمل، ازواجو کا تیری بیویاں، وجہو کا تیرا چہرہ۔ اور یہاں پر یہ سمجھ لیں اگلی علامت بھی، اگر کاف کے نیچے ہے زیر، یہاں پر عملو کا ہے، اگر عملو کی کر دیں تو یہی علامت مؤنث کو خطاب کرنے کے لیے ہوگی۔ اگر جیسے خطاب کر رہے ہیں، ہم مرد سے کہہ رہے ہیں تیرا عمل تو عملو کا کہیں گے، اور اگر عورت سے کہہ رہے ہیں تیرا عمل تو عملو کی کہیں گے۔ ایسے ہی وجہو کا، اگر مرد سے کہہ رہے ہیں تو وجہو کا تیرا چہرہ، اور اگر عورت سے کہنا ہے تیرا چہرہ تو وجہو کی۔ قوموں کا مرد کے لیے تیری قوم، اور قوموں کی عورت کے لیے تیری قوم۔ ربو کا مرد کے لیے اور ربو کی عورت کے لیے۔ طعاموں کا تیرا کھانا اور عورت کے لیے طعاموں کے۔ شرابوں کا اسی طرح شرابوں کے۔ کتابوں کا عورت کے لیے کہیں گے تو کتابوں کی۔ بعدو کا تیرے بعد، اگر عورت کو کہیں گے تیرے بعد تو بعدو کی کہیں گے، اور اگر فعل کے ساتھ ہو تو ترجمہ عموماً تجھے، آپ کو، آپ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً دیکھیں، ودعک اس نے چھوڑ دیا تجھے، سألک اس نے پوچھا آپ سے، خلقک اس نے پیدا کیا تجھے، ووجدک اس نے پایا تجھے، یعطیک وہ دے گا آپ کو، فعدلک اس نے برابر کیا تجھے، اتبعک اس نے پیروی کی آپ کی، ینادونک وہ سب پکارتے ہیں آپ کو، ینبئک وہ خبر دے گا آپ کو، رکبک اس نے جوڑ دیا تجھے۔ اور حرف کے ساتھ ہو، اگر کا حرف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ تو، تجھ، تیری سے کیا جاتا ہے۔ انکا بے شک تو، الیکا تیری طرف، من کا تجھ سے، علیکا تجھ پر، لکا تیرے لیے، فی کا تجھ میں، بکا تیرے ساتھ، عن کا تجھ سے۔ اور کبھی کا اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے۔ اس صورت میں اس میں تشبیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور ترجمہ عموماً جیسے یا کی طرح، مثل، مانند کیا جاتا ہے، جیسے کا صیبن بارش کی مثل، کا شجرتن درخت کی طرح یا درخت کی مثل، کل قصر محل جیسی، کالظلمات اندھیروں کی طرح، کل انعام جانوروں کی طرح، کل عہن رنگین اون کی مانند، کل مجرمین مجرموں کی طرح، کل عرجون شاخ کی مانند۔ اور جو کی ہے یہ میں نے بتا دیا کہ مؤنث کے لیے ہے، اور بالکل وہی اس کا بھی کام ہے جو کا ہوتا ہے، وہی علامت ہے، اور اس میں مزید کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اسی طرح علی کی تجھ پر اور علی کا ہوگا تو مذکر کے لیے، اور علی کی ہے تو مؤنث کے لیے ہے۔ آج کا سبق یہ کمپلیٹ ہوا۔ پچھلے اسباق نہیں سنے تو آپ وہ بھی سن لیں، اور ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔